بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید قطب علی شاہ، آستانہ عالیہ قطبیہ سندینے والی پیر محل، ڈسٹرکٹ روبرٹ سنگھ سے۔ تو ہمارا یہ جو سلسلہ یہاں پہ چل رہا ہے، میرے بزرگ پیر قطب علی شاہ صاحب کا آستانہ ہے یہ، اور جس کے اس وقت سجادہ نشین زیب سجادہ میرے والد پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب ہیں۔ اس میں یہاں پہ ایک سارا جو ہمارا ایک نظام چل رہا ہے، وہاں پہ جو بھی ڈیوٹیز ہیں وہ سب میں سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو شغل ہے ہمارا نیزہ بازی کا، تو یہ ایک مسلمانوں کا کھیل ہے، اور یہ نیزہ بازی ہمارے میں سمجھیں تو 4 پشتوں میں اب آ رہی ہے۔ میرے دادا پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب وہ ایچسونین تھے، ایچسن کالج میں نواب ملک عطا صاحب کے ساتھ ان کے بیچ میٹ تھے، شاید سال سینئر یا شاید سال جونیئر تھے ان سے۔ تو وہاں سے انہوں نے صرف اسکول کالج کی حد تک، ایچسن کی حد تک نیزہ بازی کی، باقی گھوڑ سواری وغیرہ کرتے تھے۔ باقی اس کے بعد میرے والد پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب، انہوں نے نیزہ بازی بچپن سے شروع کی، اور 1992 میں وہ پیرالائز ہو گیا، بیمار ہو گئے۔ تو میں بھی کافی چھوٹی عمر سے میں نے اپنی نیزہ بازی کا یہ شوق سلسلہ اپنے والد سے بیسیکلی انسپائرڈ تھا، تو ان سے شروع کیا۔ پھر ایچسن کالج میں پڑھتا رہا، وہاں سے مجھے بھی نیزہ بازی کا، گھوڑوں کا شوق لگا۔ اس میں ابھی تک ماشاءاللہ وہ جاری ہے۔ اور اب میرا بیٹا ہے سید اسرار حسین شاہ، وہ اس وقت کلاس 7 میں 12 سال کا ہے، اور وہ بھی کوئی تقریباً پچھلے کئی سالوں سے وہ بھی نیزہ بازی کر رہا ہے۔ بالکل چھوٹا تھا جب سے اس نے یہ نیزہ بازی کا ایک شوق اس میں، یعنی کہ والد سے آیا، اپنے دادا سے آیا۔ 2015 سے وہ اپنی نیزہ بازی کے کر رہا ہے ٹرائلز وغیرہ، کافی میلوں میں بھی میرے ساتھ گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں اس طرح ہے کہ اب یہ نیزہ بازی جو ہے، گھوڑوں کا شوق، یہ ہمارے خون میں رچ چکا ہے۔ اور صرف یہ شوق کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک چھوٹی بات ہوگی، یہ ایک ہمارے لیے ایک جنون ہے۔ میرے دادا کے جو دادا تھے پیر سید قطب علی شاہ صاحب، گھوڑے ہمارے پاس جتنا مجھے پتہ ہے ان کے دور سے شروع ہیں، ہمارے پاس 8 10 12 اتنے رہے ہیں شروع سے ہی۔ اور میرے والد صاحب نے اس شوق کو بہت زیادہ بڑھایا، تو تقریباً انہوں نے جب تک وہ ٹھیک رہے تو ان کے پاس تقریباً 150 کے لگ بھگ انہوں نے گھوڑے خود کچھ خریدے، پھر ان کو کراس بریڈ کروا کے دیسی گھوڑوں کی جتنی بھی بریڈز تھی وہ ان کے پاس ساری آئی۔ اور اب بھی الحمدللہ جو لوکل بریڈ جسے ہم دیسی گھوڑا کہتے ہیں، اس کی جو بیسٹ بلڈ لائن ہے وہ اس وقت ہمارے اسٹیبل میں موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جو یہ گھوڑوں کا شوق سمجھیں، میرے بزرگوں سے جس طرح آ رہا تھا، میرے والد صاحب نے اسے بہت زیادہ آگے لے کے گئے۔ اور نیزہ بازی فیلڈ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہ صرف میرے اپنا والد کر کے نہیں، لیکن نیزہ بازی فیلڈ میں انہوں نے لوگوں کو نیزہ بازی کر کے بتائی ہے کہ نیزہ بازی اس طرح کی جاتی ہے۔ تو خیر جب میرے پاس گھوڑے آئے تو ان کے والد صاحب کے بعد کافی میں چھوٹا تھا، 8 9 سال عمر تھی میری جب وہ بیمار ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد نا گھوڑے کافی زیادہ ہمارے مر گئے، تو میرے پاس تقریباً 20 22 بچے، اس میں سے دوبارہ میں نے اپنا بریڈ کر کے گھوڑوں کو دوبارہ الحمدللہ اب 100 سے اوپر ہیں میرے پاس اس وقت بھی موجود، جس میں گھوڑیاں ہیں، گھوڑے ہیں، ان کے بچے وغیرہ بھی ہیں۔ تو یہ ساری ہماری بیسیکلی اب یہ لوکل بریڈ ہے جو راوی کی بلڈ لائن ہے۔ تو اس میں جو راوی کی بلڈ لائن ہے وہ بیسٹ گنی جاتی ہے۔ کسی بھی کام میں اگر آپ لگائیں تو جو راوی بلڈ لائن ہے گھوڑوں میں، اس میں اگر آپ اس پہ ڈانس کروائیں تو وہ ڈانس میں بیسٹ پرفارم کرے گا۔ اگر آپ نیزہ بازی میں لے کے جائیں، ایون کہ جو پہلے چکر بلاتے تھے ہم، اس میں ریس ہوتی تھی، اس میں بھی جو راوی بلڈ لائن ہے وہ گھوڑا کبھی پیچھے ہارا نہیں ہے۔ خان قمرالزمان خان صاحب میرے والد صاحب کے ایچسن کالج میں کلاس فیلو تھے، ان کے بہت اچھے دوست ہیں، میرے چاچا بھی لگے۔ ان کے پاس جو گھوڑے ہیں وہ بھی پیور راوی بلڈ لائن کے آ رہی ہے، اور انہوں نے راوی بلڈ لائن کے علاوہ کبھی کوئی گھوڑا اپنے پاس رکھا بھی نہیں ہے۔ تو اگر
یہ آپ کبھی ان سے اگر آپ کا مطلب جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان سے راوی کی بلڈ لائن کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں. پولو از دا گیم آف کنگز، ٹینٹ پیگنگ از گیم آف واریئرز. تو یہ اسی طرح لگا لیں یہ ایک مسلمانوں کا کھیل ہے اور یہ شروع سے ہمارے میں آ رہا ہے. تو باقی پاکستان میں آلموسٹ تقریباً 6000 کے لگ بھگ شاہ سوار ہیں جو ہر میلے منڈی میں کرتے ہیں، اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پہلے کچھ سال پیچھے اگر چلے جائیں تو یہ سرکاری کمیٹیاں لگتی تھی جس میں اپنا میلے ہوتے تھے، جشن بہاران لگ گیا، ہارس اینڈ کیٹل شو لگ گیا. تو اس میں آ کے اب وہ کافی حد تک بند ہو گیا. کبھی کوئی شوقین بندہ اگر کسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں آ جائے یا کوئی ایم پی ایم این اے بن جائے یا کوئی وزیر بن جائے تو وہ اپنے ایک ذاتی انٹرسٹ میں اگر وہ کروائے اس طرح کے ایونٹس تو وہ ہوتے ہیں. نہیں تو وہ دور اب چلا گیا جس طرح پہلے کمیٹیاں لگتی تھی. تو یہ نیزہ باز جو ہم لوگ ہیں یہ سمجھ لیں ہم ایک خاندان ہیں، ہمارے تعلق ہیں. ٹھیک ہے لوگوں کے تعلق ہوتے ہیں لیکن جو ہمارا تعلق ہے وہ زیادہ یہ نیزہ باز بھائی ہیں ہمارے جن کے ساتھ ہے اور پورے پاکستان میں. تو اب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے. اب یہ ساری آ گئی پرائیویٹ سائڈ پہ. تو پرائیویٹ لائن میں اب میں بھی ایونٹس کرواتا رہا ہوں، یہاں پہ بھی میں نے ارینج کیے ہیں. اور خیر میرے والد صاحب کے دور میں تو ہر سال یہاں پہ بہت بڑا میلہ لگتا تھا پرائیویٹ. لیکن اب ان کے بعد مجھے بھی تھوڑا سا کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے تو سیاست بھی ہے تھوڑی بہت، تو اکیلا ہوں میں تو مجھے ذرا وہ بھی ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں. تو وہ پھر ہر سال کا میں نہیں کر سکتا مینیج. تو اس میں یہ پرائیویٹ سائٹ پہ آنے کے بعد اس کا یہ ہو گیا کہ میلے تو کافی لگتے ہیں لیکن اب آ کے کافی ایسے آرگنائزرز ہیں جو اسے بہت اچھے ٹاپ کلاس کے میلے کروا رہے ہیں. تو اب پاکستان میں جس طرح 6000 کے لگ بھگ شاہ سوار ہیں، جو پرائیویٹ ایونٹ مینیج کرے گا وہ اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکے گا کہ 6000 سوار وہاں پہ نیزہ بازی میں حصہ لیں. تو یہ تو پھر سمجھے مہینہ کا پروسیس ہوگا اسے اس نیزہ بازی کو ختم کرنے میں. تو اب آ کے یہ ہے کہ لوگ انوائٹیڈ ٹیمز کی طرف آ رہے ہیں. میں نے جو ایونٹس کروایا ہے میں بھی وہاں پہ انوائٹیڈ ٹیمز بلاتا ہوں. اب جس طرح کے یہاں پہ مدروٹا چیمپئن شپ ہو رہی ہے، شانی خان صاحب ہمارے بھائی ہیں وہ کروا رہے ہیں. آرگنائزرز میں ہمارے بھائی اویس واسطی صاحب ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہو رہا ہے. اس میں ایک نیزہ بازی کے علاوہ ہارس شو بھی ہے، عربک ہارس شو. مطلب جن لوگوں نے جن بھائیوں نے ہمارے نے رکھے ہوئے ہیں عربی گھوڑے، کافی لوگوں نے یہاں پہ منگوائے ہیں ہمارے بھائیوں نے. تو بڑے اچھے ٹاپ کلاس کے گھوڑے ہیں، ان کا شو ہوگا. ٹینٹ پیگنگ میں 2 سے 3 ایونٹس ہیں. اس میں سنگل لائن ہے، سیکشن ٹیم آف 4 ہے، سنگل انڈیویجول ہے. تو اس میں یعنی کہ ویسے تو اور بھی کافی ایونٹس ہیں لیکن یہ کہ 30-31 کو یہ ایونٹ آرگنائز کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت اچھا میلہ لگنے جا رہا ہے. میری دلی دعائیں، نیک تمنائیں شانی خان صاحب کے ساتھ ہیں، اس ایونٹ کے آرگنائزرز کے ساتھ ہیں کہ اللہ اس ایونٹ کو کامیاب کرے اور اسی طرح ہی ہم سارے دوست بھائی ایک دوسرے سے ملتے رہیں. کوئی ایک میلے پہ اگر نہیں آتا تو دوسرے پہ ملاقات ہو جاتی ہے. تو میں بھی اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کروں گا انشاءاللہ. مجھے بھی انویٹیشن ہے اس ایونٹ کا، تو بڑا لک فارورڈ کر رہے ہیں اس ایونٹ کو. تو انشاءاللہ پریکٹس بھی اپنی جاری رکھیں گے اور اس ایونٹ کو آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اسے کامیاب بنائیں گے ہم سب مل کے. شکریہ.